ہدایت انسان کی مسلسل ضرورت ہے، چونکہ انسان ہر لمحہ ہدایت کا محتاج ہے۔ کسی وقت قلم اٹھانا صراط مستقیم ہے، کبھی تلوار اٹھانا صراط مستقیم ہے، کبھی سرفراز ہونا صراط مستقیم ہے، کبھی سر کٹانا صراط مستقیم ہے، کبھی خاموشی صراط مستقیم ہے اور کبھی تکلم صراط مستقیم ہے۔ اور چونکہ انسان ہر لمحے بدل رہا ہے، لہذا ہر لمحے اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے والے سارے لوگ ایک آیت کی تکرار کرتے ہیں بار بار اور دن میں کئی بار، اہدنا الصراط المستقیم۔ سادہ سوال ہے کہ 40 سال سے وہ یہی کہہ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی طرف۔ تو ایک سادہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اور قرآن کے اعجاز جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کی جس چیز کے بارے میں سوال پیدا ہو تو یا تو اسی آیت کے اندر یا اس کے سیاق و سباق میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی مسلسل ضرورت، جیسے ابھی ہوا کا ذکر ہوا، ہوا انسان کی مسلسل ضرورت ہے، پانی انسان کی مسلسل ضرورت ہے، ہدایت انسان کی مسلسل ضرورت ہے، چونکہ انسان ہر لمحہ ہدایت کا محتاج ہے۔ ممکن ہے صبح بیٹھنا صراط مستقیم ہو، ظہر کے وقت اٹھنا صراط مستقیم ہو، عصر کے وقت لیٹنا صراط مستقیم ہو، مغرب کے وقت سو جانا صراط مستقیم، کسی وقت قلم اٹھانا صراط مستقیم ہے، کبھی تلوار اٹھانا صراط مستقیم ہے، کبھی سرفراز ہونا صراط مستقیم ہے، کبھی سر کٹانا صراط مستقیم ہے، کبھی خاموشی صراط مستقیم ہے اور کبھی تکلم صراط مستقیم ہے۔ اور اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ زینا۔ وہ کچھ لوگ ہیں جن کے چلنے سے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے، وہ جہاں جہاں چلتے جاتے ہیں پیچھے صراط مستقیم بنتی جاتی ہے۔ جیسے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے مختلف غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ 2 سال سے اوپر کا ہوتا ہے اسے مختلف غذا کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے اس کی غذا بدل جاتی ہے، اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں، چونکہ کائنات ہر لمحہ سفر کر رہی ہے، اپنے ارتقاء کا سفر کر رہی ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں موجود ہے کہ وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے۔ اجرائے ارادہ خداوندی اس میں بھی جمود نہیں ہے، کائنات میں بھی جمود نہیں ہے، انسان کے بدن میں بھی جمود نہیں ہے، وہ ارتقائی مراحل میں سے گزر رہا ہے۔ اسی طرح انسان جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتا جائے گا اس کی ضروریات بدلتی جائیں گی، اور چونکہ انسان ہر لمحے بدل رہا ہے لہٰذا ہر لمحے اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ان اعبدونی، سورہ یاسین، ان اعبدونی، میری ہی بندگی کرو، میرے ہی آئین کے مطابق چلو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ امر الہی کے تحت چلتے رہنا۔ اور امر ایک تو وہ ہے کہ جس کا اقتضا ہو چکا ہے، ایک امر وہ ہے جو لمحہ بے لمحہ جس کا نزول ہوتا ہے، اور خصوصی طور پہ شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ کون ہے؟ یدبر الامر، وہ امر کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر جو کارکنان قضاء و قدر ہیں انہیں فرمایا ہے مدبرات امرہ، ان کی قسم کہ جو امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام آگے جا رہا ہے، کیونکہ انسان ہر لمحہ ہدایت کا محتاج ہے، اس لیے وہ ہر نماز میں اس جملہ کی تکرار کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جیسے مکہ میں رہتے ہوئے صراط مستقیم کیا تھا کہ جو صاحب امر کا امر تھا وہ صراط مستقیم۔ جب صلح حدیبیہ میں قلم اٹھا لیا
تو پھر قلم اٹھانا ہی صراط مستقیم ہے، تلوار اٹھانا صراط مستقیم نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی فعل یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ صراط مستقیم ہے یا نہیں، اس کے پیچھے جو امر ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے یا نہیں۔